بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلوات بھائی بہت بڑا مجمع ہے مگر صلوات بڑی نہیں ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں اللہم صلی علی محمد اس سے بھی بلند صلوات ہدیہ کریں اللہم صلی علی محمد اللہ سے رزق اور عزت میں اضافہ کروائیں بلند صلوات کی صورت تم نے میرے کان بھی پکڑ لیے ہیں میرا منہ بھی پکڑ لیا ہے تو کہ آواز تو ذرا بہتر کر دو ایک صلوات اور پڑھیں نبی اور آل نبی اللہم صلی علی یہ جتنی جدت بڑھتی جا رہی ہے نا اتنی مصیبت بھی بڑھتی جا رہی ہے سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 65 پروردگار عالم اس میں اپنے نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اور عظمت بھی یوں بیان کر رہا ہے یعنی عظمت مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے مگر اللہ اپنی قسم کھا کے عظمت بیان کر رہا ہے بھئی میں اور آپ تو قسم کھاتے ہیں نا تاکہ ہماری بات مان لی جائے ہماری بات میں وزن بڑھ جائے جی اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں آپ مان لیں گے میں کہوں گا مولا نبی کی قسم میں نے سچ کہا ہے آپ فوراً مان لیں گے میں کہوں گا مولا عباس کی قسم آپ فوراً مان لیں گے ہم تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو معتبر بنانا چاہتے ہیں اللہ قسم کیوں کھاتا ہے اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے سمجھنے کی بات ہے نا کیوں اللہ قسم کیوں کھاتا ہے اللہ قسم اب قرآن مجید میں ایک قسم تو نہیں ہے کوئی 10-15 قسمیں تو اللہ نے کھائی ہیں قرآن میں اور عجیب عجیب قسمیں کھائی ہیں اللہ نے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْعَصْرِ حتیٰ میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑے کی ناک سے جو سانس لینے کی آواز آتی ہے جو اس کے پیروں سے چنگاریاں اڑتی ہیں جب اس کا سم جا کے پتھر پہ لگتا ہے اور جا کے زمین پہ لگتا ہے تو اسے چنگاریاں نکلتی ہیں اللہ نے حتیٰ انہیں بھی قرآن میں یاد کیا ہے پروردگار عالم نے اگر قرآن اچھا سورج کی قسم کھائی ہے والشمس وضحاها کبھی قسم کھا رہی ہے والقمر اذا تلاها تو ایسے ہی سرکار کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں تو یہ اللہ جو مختلف اوقات کی قسم کھا رہا ہے ذات کردگار جو مختلف چیزوں کی حتیٰ جانوروں کے بارے میں جی ناقۃ اللہ ناقہ صالح کو اللہ نے اپنا ناقہ بولا ہے تو یہ اور جو اونٹ پھر رہے ہیں دنیا میں وہ اللہ کے نہیں ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے
اللہ جب قسم کھاتا ہے نا، ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس لیے کھاتے ہیں، ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو معتبر بنانا چاہتے ہیں، مگر جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اس معتبر کا تعارف کروانا چاہتا ہے۔ ہاں، کوئی رات ہے کہ جسے ہمیں وہ یاد دلانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ واللیل کہہ کے رات کی قسم کھا رہا ہے تو ایک رات ڈھونڈنی ہوگی، کون سی تھی وہ کہ جس کی قسم اللہ کھا لے؟ تو وہ رات وہ ہے کہ جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا، مولا نبی کے بستر پہ مولا علی سوئے۔ یہ مولا علی کا سونا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ ساری راتوں پر اس رات کی اللہ نے قسم کھائی۔ ہم جب دوپہر کی قسم قرآن میں دیکھیں گے تو ہمیں کوئی ڈھونڈنی ہوگی، کوئی دوپہر ایسی ہے جو قابل قسم پروردگار بن رہی ہے، تو ہم ایک دوپہر نظر آئی جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا بازو پکڑ کر کہا من کنت مولا وہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اگر قرآن میں اللہ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ مکمل چمک رہا ہو، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ وہ کون سا سورج ہے جو ہمیشہ چمکتا رہتا ہے؟ ہمارے ہاں تو سورج ڈوب جاتا ہے، ہمارے ہاں تو سورج کو گہن لگ جاتا ہے، مگر ایک ایسا سورج ہے جو مکمل تابانی کے ساتھ ہوتا ہے، مکمل چمک کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ سورج ہے جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور وہ چاند جو اس سورج کے پیچھے چلتا ہے وہ چاند علی ابن ابی طالب ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ جب کسی کی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی عزت کروانا چاہتا ہے، اس کا تعارف کروانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ کون ہے ایسا جو قابل قسم پروردگار بن رہا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا، ساری دنیا جن کے صدقے میں بنی ہے انہیں محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری دنیا ایک عشق پر بنائی ہے اور وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ جی بہت اچھا جملہ یاد آ گیا مجھے، ایک عشق پر کائنات بنی ہے اور ایک عشق نے کائنات لٹائی ہے۔ اللہ نے عشق کیا ہے تو کائنات بنی، حسین نے عشق کیا تو کائنات لٹا دی۔ اللہ نے ان سے عشق کیا تو سب کچھ بنا دیا، انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ یہ گھرانہ کوئی اور گھرانہ ہے۔ اب یہاں معراج پر نبی جا رہے ہیں، اب آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، معراج پر نبی جا رہے ہیں مگر اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج پر لے گئی۔ تو معراج نبی کو ہو رہی ہے، سبحان اللہ اللہ کو بولا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اس آیہ کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو میرا مضمون جو میں نے سوچا کہ میں اس موضوع پہ آپ سے کچھ دیر بات کروں، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، کیا پیارا لہجہ ہے، تمہارے رب کی قسم۔ اللہ ہی اپنی قسم کھا رہا ہے مگر یہ کہہ کے کھا رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ 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 یہ کہہ کر کے میں تمہارا رب ہوں۔ میں ایک محترم سامعین کو یہ کہتا جاؤں کہ اللہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کریم بنیں، اپنے پیمانے تک، اپنے دائرے تک رہتے ہوئے۔ اللہ ستار ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے عیب چھپائیں۔ اللہ غفار ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی لوگوں کو معاف کریں۔ اللہ عالم ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ سب علم حاصل کریں۔ ایسا ہی ہے جی۔ اللہ قادر ہے، وہ چاہتا ہے کوئی کمزور نہ رہے۔ یعنی ہر صفت وہ چاہتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ۔ حدیث میں کہا گیا کہ اخلاق الہی کو، اللہ کی اخلاقیات کو اپناؤ۔ اللہ کی اخلاقیات یہی سب کچھ ہیں جو اس کی صفات ہیں، مگر ان سارے اخلاقیات میں وہ ایک ایسا خلق اس کا ہے، ایک ایسی صفت ہے اس کی جو وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور اپنائے، اور وہ ہے تکبر۔ ہاں تھوڑا گردن ہلائیے، بات کیجئے۔ وہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ٹیڑھی گردن والا تو اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا، اکڑ اکڑ کے چلنے والا تو اللہ کو ویسے اچھا نہیں لگتا جی۔ پیدل چلنے والوں کو ذلیل ماننے والا تو اللہ کو ویسے ہی اچھا نہیں لگتا۔ مہنگے کپڑے پہن کے پھٹے ہوئے کپڑے کے لوگوں کو برا ماننا، برا جاننا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک اور بات بھی کر دوں، تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو۔
تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو، اور جس جیسا کوئی نہیں ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اس ذات جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو صرف ایک ذات ہے کہ جسے تکبر کرنے کا حق ہے۔ توجہ کر لی؟ کمالات جہاں جمع ہو جائیں وہ علی کا دروازہ ہے۔ علی مولا نے تکبر نہیں کیا، علی تکبر کریں گے بھی نہیں۔ اگر یہ قاعدہ اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، بچوں کے ذہن میں، کہ تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو، تو علی تکبر اس لیے نہیں کریں گے کہ علی جیسے کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ برابر کا وجود ہے سیدہ کا مولا علی کے ساتھ۔ میرا مضمون نہیں ہے مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا، دنیا کی کوئی بیوی اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے جی، دنیا کی کوئی بیوی اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے جی۔ قربان جائیں ہماری کائنات، ہمارا سب کچھ قربان جائے جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، مگر کیا سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نبی کے برابر ہیں؟ کسی ایک نبی کا بتائیے کہ جن کی زوجہ ان کے برابر ہو۔ کوئی زوجہ کسی شوہر کے برابر نہیں، حتی نبیوں کی زوجائیں بھی نبیوں کے برابر نہیں ہیں۔ کائنات میں ایک ہی جوڑا بنا ہے جو برابری کی بنیاد پر بنا ہے، جسے علی و بطول کا جوڑا کہا جاتا ہے۔ اس جوڑے کے علاوہ کوئی جوڑا نہیں بنا۔ تمام تر کمالات پروردگار عالم نے دونوں میں ایک جیسے رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، واضح ہے بات؟ تو جناب زہرا اور مولا علی کیوں نہیں کریں گے علی تکبر؟ اس لیے کہ نبی علی جیسے سیدہ ہیں، علی جیسے مولا نبی ہیں، نفس نبی، نفس علی، علی نفس اللہ، علی نفس رسول، ان جیسے، لہذا یہ تکبر نہیں کریں گے۔ 5 چیزیں تکبر کا سبب ہیں۔ 5 چیزیں، بات جائے یا نہیں؟ سب سے پہلی چیز زمینداری۔ بڑی عنایت، تھوڑا بولیں آپ۔ زمیندار لوگ جو ہے نا، ان میں یہ وائرس آ جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے زمیندار متکبر ہوتے ہیں، لیکن ڈھونڈنے سے ملتا ہے ہمیں۔ کسی کے 1000 ایکڑ ہو اور وہ جھک جھک کے چل رہا ہو، ہاتھ جوڑ کر بات کرتا ہو، وہ زمین پر بیٹھنے کی اسے عادت ہو، بہت کم ملے گا آپ کو جی۔ زمین ایک زمینداری ایک مسئلہ ہے جس سے یہ ایک تکبر کا وائرس آتا ہے۔ دوسرا سبب، دوسرا رستہ جو تکبر لے کر آتا ہے وہ ہے سواری، گاڑی۔ ہاں، بڑی عنایت۔ اچھا، مجلس میں اگر مسکینوں کی دفاع میں بات نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ مجلس میں ہی تو مسکینوں کے دفاع ہوگا نا۔ اور مجلس میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، مجلس میں تلہار میں پڑھ رہا ہوں، لیکن تلہار کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ نہ جانے کہاں تک جائے گی یہ، ہمارے مخبرین بھی کھڑے ہوئے ہیں کیمرے لگا کر، یہ کہیں خبر پہنچائیں گے، نہ جانے کہاں تک مجلس جائے گی۔ سب اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ممبر پر کچھ دیر ضرور مسکینوں کی بات کریں، اس لیے کہ یہ علی کو اچھا لگتا ہے۔ مولا علی کے لیے مولا نبی فرماتے ہیں، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ یا علی، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، نبی فرما رہے ہیں مولا علی سے، یا علی، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ وہاں سے سج کر آئے ہو، 2 تم زینتیں لگا کر لائے ہو، 2 حسن تمہارے وہاں سے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایک، تم دنیا میں زاہد ہو اور مسکینوں سے پیار کرتے ہو۔ تمہارے اندر یہ صفت ہے کہ تم مسکینوں سے پیار کرتے ہو۔ مالک اشتر جیسا زمیندار صحابی مولا کا، ہاں، بہت پیسے والا صحابی مولا علی کا، جنرل میرے مولا کے لشکر کا۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ میرے مولا علی مسکینوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی مسکین ہوتا۔ بڑی عنایت، آپ کی اب توجہات ہو گئی ہیں، آپ اچھا سنیں گے تو میں اچھا پڑھوں گا۔ میری مراد ہرگز میں کوئی داد اور دہیش آپ سے نہیں چاہیے، توجہ بھرپور چاہیے۔ ٹھیک ہے، بات آگے جائے۔ سب سے پہلی چیز جس کو تکبر کا سبب کہیے، یا تکبر جس رستے سے آتا ہے، وہ زمینداری ہے۔ دوسری چیز گاڑی، سواری، مہنگی گاڑی، اتنے کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر آئیں، یہ سبب بنتا ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے سمجھتا ہے کہ وہ گاڑی کی طرح خود بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ وہ گاڑی کی طرح مہنگا نہیں ہے، شاید خود تو ٹکے کا بھی نہ ہو۔
مولا علی کو بہت اچھا لگتا ہے وہ مسکین جو امیروں سے دبتا نہ ہو. تھوڑی گردن ہلاؤ، بات کرو مجھ سے بھائی. مولا علی کو بہت اچھا لگتا ہے وہ مسکین جو کسی امیر سے، کسی پیسے والے سے، کسی بڑے سے اس بنیاد پہ نہ دبتا ہو کہ یہ بڑا ہے. ہاں احترام سب کا ہونا چاہیے، مومن کا تو ویسے ہی احترام ہونا چاہیے، انسانی دل کا تو، انسانی وجود کا تو ویسے ہی احترام ہونا چاہیے. مولا کو بہت اچھا لگتا ہے وہ جو تھوڑا سا خود اعتمادی کے ساتھ بات کرتا ہو. علامہ اقبال نے فلسفہ خودی تو بعد میں دیا ہے. علامہ اقبال نے فلسفہ خودی دیا نا 1935 کے اندر، 1932 کے اندر جو انہوں نے اپنا فلسفہ لکھا کہ اپنے آپ کو اعتماد دو، خودی کی طرف جاؤ، خود پر بھروسہ کرو، کشکول توڑو، مسکینی کیفیت سے باہر نکلو، محتاجی سے باہر آؤ. تم چٹنی روٹی کھاؤ مگر اتنے اطمینان کے ساتھ کھاؤ کہ جیسے شاید بہت سے لوگ تیتر اتنے اطمینان سے نہ کھاتے ہو. بہت اطمینان کے ساتھ خودی کا فلسفہ جو علامہ اقبال نے دیا، یہ فلسفہ خودی، شاہ صاحب فلسفہ خودی یہ سب سے پہلے مولا علی نے عطا کیا ہے. خود اعتمادی کا فلسفہ، میری طرف ہیں آپ. خود اعتمادی کا جو جوہر ہے، جوہر صلاحیت ہے، یہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے عطا کیا ہے. مجھے مثال یاد آ رہی ہے، اگر یہاں آمد و رفت اور تھوڑا سا بریک ہو جائے تو اچھا. ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. میری التماس مانیں کہ تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ کر. یہ جو دوست کھڑے ہیں نا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے دل کر رہا ہے یہ بھی بیٹھ کے سنیں. ایک تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے، ایک صلوات پڑھتے جگہ بنائیے. برداشت کریں. ماشاءاللہ. اللہم صل علی اور بلند صلوات. جب مولا علی چوتھے دور حکومت میں مولا علی وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. ہاں ہر خلیفہ ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھتا رہا نا، مگر مولا وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو مجمع تو بہت بڑا تھا جو مولا کو سننے آیا تھا. پہلا خطبہ تھا، سرکاری خطاب تھا. اس سرکار کا خطاب تھا جس سرکار کو اللہ نے بنایا تھا. اب آفیشل خطاب تھا مولا علی کا. مجمع سننے کے لیے آیا، اور جب مولا نے خطبہ شروع کیا تو دیکھا کہ لوگ کان میں آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت عمار یاسر سے جو برابر میں تشریف فرما تھے، ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ عمار یہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو حضرت نے سن لیا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے درمیان فرمایا اور یہ بات جو تم سوچ رہے ہو کہ میں کہاں بیٹھ گیا کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے، یہ کہہ کر آپ نے ممبر پر ہاتھ مارا. ما ھذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں. یہ میں نے آپ کو تبرکاً سنایا ہے، جو مجھے بات کرنی تھی وہ اس کے بعد ہی ہے. جب مولا نے خطبہ ارشاد فرما لیا اور آپ تشریف فرما ہوئے ممبر کے اوپر، لائن لگی، لوگوں کے بیعت کرنے والوں کی لائن لگی. سب مولا کا ہاتھ پکڑ کے مولا سے عہد کر رہے تھے کہ ہم آپ کی اطاعت میں رہیں گے. بہت ٹائم لگا، مولا علی کی بیعت کا سلسلہ ہوتا رہا. اسی اثنا میں جب یہ تقریب مکمل ہوئی تو اچانک مسجد کے دروازے سے ایک روحانی اور نورانی شخصیت کو سامنے آتے دیکھا. مولا علی نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا. کچھ دیر گفتگو ہوئی. جب جانے لگے تو چند قدم علی چھوڑنے گئے تو حضرت مالک اشتر نے سوال کر لیا، یا علی یہ کون تھے؟ حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. اچھا شاگرد ہوں تو ایسے ہوں کہ حضرت عمار نے بڑھ کر کہا یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ یہ شاگردوں کا کام ہوتا ہے، سیکھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ میرے مولا نے فرمایا خضر مجھے مبارکباد دینے آئے تھے، انہوں نے ایک حکیمانہ جملہ مجھے ہدیہ کیا اور پھر مجھ سے کہا کہ اگر میں حکیم ہوں تو آپ تو ابو الحکم ہیں.
تو آپ بھی مجھے کچھ عطا کریں. تو میں نے بھی خضر علیہ السلام کو ایک جملہ ہدیہ کیا ہے، ایک حکمت بھرا جملہ ہدیہ کیا ہے. حضرت عمار نے اور حضرت مالک نے فرمایا کہ یا علی ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کیا گفتگو تھی. حضرت نے فرمایا کہ خضر نے مجھ سے کہا ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. مولانا کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ، پیسے والے لوگ فقیروں اور مسکینوں کے سامنے تکبر نہ کیا کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خضر فرما رہے ہیں ما احسن تواضع الاغنیاء، اغنیاء پیسے والے، ان کا تواضع، ان کی خاکساری، ان کا تکبر نہ کرنا، علی الفقراء، فقراء کے اوپر، خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. اور پھر جب خضر نے مجھے کہہ دیا تو کہا کہ اب آپ مجھے کچھ عطا کریں. تو یہ تو سوچ تھی، یہ تو فکر تھی، یہ تو کمال فکر ہے حضرت خضر کی. اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ. کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کرے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سہیل بھائی ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے روک لیا، کہنے لگے آپ کی تقریباً ہر تقریر میں فقیروں اور مسکینوں کو حوصلہ دینے کی باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا بھائی ایک تو میں زمیندار فقیروں کی اولاد ہوں جی، زمیندار، خاندانی زمیندار اور پھر فقیر. آپ تو جانتے ہیں جی، فقیروں کی، زمیندار فقیروں کی اولاد ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے بچپن سے اپنے گھر میں، کیونکہ میرے والد مزدوروں کے خادم تھے، مزدور رہنما تھے، SRTC کے پورے صوبے کے صدر بھی رہے، جنرل سیکرٹری بھی رہے. پھر وہ ایک پورے پاکستان کے مزدوروں کی یونینوں کی ایک یونین بنی تھی مشترکہ، اس کے بھی وہ سندھ کے صدر رہے. پنجاب کے دوروں پہ جاتے تھے، بڑے بڑے جلسوں میں خطاب کرتے تھے. تو ہم نے تو بچپن سے مزدوروں کو اور مسکینوں کے لیے آواز اٹھانا اپنے گھر سے سیکھا. اور پھر جب ہمیں معلوم ہوا، مدرسے میں گئے اور ائمہ کی تعلیمات اور نہج البلاغہ کو پڑھا، تو ایسا لگا جیسے اصلی بات ہی یہ ہے کہ کسی طرح خود اعتمادی کو بحال کیا جائے. یہ جو عدم اعتماد ہے نا اپنے اوپر، یہ جو اپنے اوپر کمزوری کو، اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کا ایک جذبہ، کیفیت ہے، سوچ ہے، یہ ہرگز اہل بیت کو پسند نہیں ہے. اہل بیت چاہتے ہیں کہ سوکھی روٹی کھاؤ مگر عزت سے جیو. مزدوری کرو، ٹھیلا لگاؤ، ٹھیا لگاؤ جی. روڈ پر کوئی اگر جھاڑو دینے کا کام ہے اور تمہاری نوکری ایسی ہے تو تم جھاڑو دینے والے ہو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم ذلیل ہو. ذلیل نہیں ہو تم اپنا کام کر رہے ہو، یہ تمہارا پیشہ ہے. مثال کے طور پر، یا اگر تم چھولے بیچ رہے ہو کھڑے ہو کر کسی ٹھیلے پر، تو یہ تمہارا پیشہ ہے، مگر کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی تمہیں ذلیل کرے. اور وہ اس وقت میں کوئی تمہیں ذلیل نہیں کرے گا جب تم اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرو گے. توجہ ہے حضرات کی؟ دنیا میں کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود کو ذلیل نہ کرتا ہو. جب وہ اپنے اوپر بھروسہ کرے گا تو کوئی کسی کو کمزور نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ فلسفہ خودی جو مولا علی نے عطا کیا ہے. اور پھر جسے علامہ اقبال نے بیان کیا، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یہ کہاں بیٹھ گیا کر بھائی؟ تو یہ نرم گدوں کی عادت کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ امیروں سے اور سلطانوں سے اور بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر چاپلوسیاں کیوں کر رہا ہے؟ توجہ ہے بات کی؟ تو بڑے لوگوں سے آ کر بڑے لوگ آ جائیں تو تیرا جو ہے دل کی دھڑکن بڑھنے لگ جائے، اور کوئی بیچارہ پھٹے کپڑوں میں آئے تو اس کا سلام کا جواب نہیں دیتا. یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہاں بیٹھ کر اپنی عادتوں کو خراب کر رہا ہے؟ تو جس ماحول میں جا کر بیٹھ رہا ہے وہ ماحول تیرے مطابق نہیں ہے. تجھے اللہ نے سخت پنجے دیے ہیں، جھپٹنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے. تو جس پنجوں کی مناسبت سے تیری بیٹھک ہے نا، وہ بادشاہوں کی صحبت نہیں ہے، پہاڑوں کا مزاج ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں نا اقبال سے، مصور پاکستان، شاعر مشرق سے، کہ آپ نے انسان کو شاہین بنا دیا. اشرف المخلوقات کو آپ نے شاہین بنا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ
کہاں بیٹھا ہوا ہے قصر سلطانی پر؟ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو عجب نہیں علامہ اقبال کا جواب آئے کہ میں ایک صلاحیت سے کمال تک پہنچانے کا سامان کر رہا ہوں۔ کسی میں کچھ صلاحیت نہیں ہے، ایک تو صلاحیت سب میں ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی ہر ایک میں، ہم میں سے کچھ بھی نہ ہو، ایک صلاحیت جو قدرت نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے، ایک صلاحیت کم سے کم پروردگار عالم کی دی ہوئی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم اسی ایک صلاحیت سے اپنے آپ کو کمال تک لے جا سکتے ہیں۔ نابینا ہو گئے تو کچھ بھی نہیں کریں گے، ہاتھ کٹ گیا تو کچھ نہیں کریں گے جی۔ مثلا ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس گھر کے کا ماحول، ہمارے ماحول کے اندر اس گھر کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں، اپنے آپ کو پر اعتماد نہیں، ہم ایسے، ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، ہمارے دل میں علی بستے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو خود اعتمادی، خود باوری، اپنے آپ کو بھروسہ کرنا، یہ مولا علی کا دیا ہوا کام ہے۔ آپ سنیں گے نا، مولا فرما رہے ہیں ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ۔ کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کریں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ پہلی کو دوسری کیا ہے؟ گاڑی۔ سواری کی بنیاد پہ لوگ تکبر کرتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے شخصیات، آپ میں سے بہت سو کے پاس اچھی گاڑی، اس سے بڑی گاڑی خریدیں آپ، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ اس بڑی گاڑیوں میں نہ بیٹھو، مہنگی گاڑیوں میں نہ بیٹھو۔ اللہ کہتا ہے مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کو ذلیل نہ مانو، سائیکل پر چلنے والے کو حقیر نہ سمجھو۔ بیٹھو بڑی گاڑی میں، اگر اللہ نے دیا تو ہیلی کاپٹر میں سفر کیا کرو، اللہ نے دیا تو سسنا جہاز میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے دوسرے شہروں میں جایا کرو۔ نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر کسی اور کو ذلیل سمجھنا، یہی تو ہے۔ بھائی مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، انسان کو اللہ نے قوتوں سے نوازا ہے، مگر جب یہ قوتیں بے لگام ہونے لگے تو فساد پھیلاتی ہیں۔ اس مجلس کا ایک نتیجہ یہ ہے، بھائی بولنے دیجئے ان لوگوں کو جو مجلس کے مخالف ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ اتنا بڑا مجمع کیا لینے آیا ہے، انہیں کیا پتا کہ یہاں کس پیغام کو دیا جا رہا ہے۔ ہم جس کلاس میں بیٹھے ہیں، یہ امام حسین نے عالمی اوپن یونیورسٹی بنائی تھی کربلا میں، اس کا ایک کلاس ہے، اس کی ایک کیمپس ہے۔ یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا ہے سیکھنے کے لیے، یہ جوان بھی آیا ہوا ہے، وہ بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ جج صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ وکیل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جی۔ وہ ہر طبقہ، وہ ٹھیلا چھوڑ کر، ککڑی اور ٹماٹر چھوڑ کر بھی کوئی آ کے بیٹھا ہے، مگر جو آ کر بیٹھے ہیں وہ سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ذرا اپنی فطرت پہ تو پلٹ آئیں۔ ہماری فطرت کیا ہے بھائی؟ ہم مٹی سے بنے، ہماری اصالت مٹی ہے، بولیے نا، بات کیجئے نا، ہماری اصالت مٹی ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں۔ ہمارا وجود سکون پاتا ہے جب ہم مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ممکن ہے ایک آدھ دو جگہ پر جو میں جگہ تنگ دیکھ رہا ہوں، وہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہ ہو، وہاں اگر پہلو بدلے گا تو برابر والے کو تکلیف ہو جائے گی۔ یہاں بدن کو تکلیف ہو رہی ہے نا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ روح کو غذا دینے کی ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے۔ اور الحمدللہ جو ایک مرتبہ بھی آ جاتا ہے نا، جس نے اس گھڑے سے ایک دفعہ بھی گھونٹ بھر لیا، پھر وہ بار بار اس گھڑے کو پینے آتا ہے۔ یہ گھڑا، یہ مٹکا، یہ مشرب، یہ چشمہ حسین مولا کا چشمہ ہے۔ یہاں سے ایک قطرہ پینے والا پھر سمندر ہو جاتا ہے۔ وہ پیتا، الحمدللہ وہ ایک قطرہ جو پیتا ہے نا، قطرہ عشق حسین، وہ پھر سمندر ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ بات آگے جائے، پہلا زمینداری، پیر پٹک کے چلتا ہے، ایسا پیر مارتا ہے زمین پہ جیسے یہ سوراخ کر دے گا۔ اپنی ہی بات جائے نا مرنے پر تو تیسرے دن ہی لاشا سڑا ہوا ملے گا۔ یہ تمہاری زمین تھی جس کی بنیاد پہ تم لڑ رہے تھے، یہ تمہاری اپنی زمین نے تمہیں کھا گئی۔ اگر ہماری زمین تھی،
اگر ہماری زمین تھی تو اس ہماری زمین کے کیڑوں نے ہمیں کیوں کھایا؟ طور پہ زمین کی بنیاد پر کر رہا ہوں نا، اسے 6 دن ذرا کھول کے دیکھیے گا اس کا حال کیا ہوگا۔ زمین تکبر کا ایک ذریعہ۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ آخر تک میرے دوست ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بالکل جو کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نعرہ لگائے۔ ہاں، دوسری چیز گاڑی کی بنیاد پہ لوگ تکبر کرتے ہیں، سواری کی بنیاد پہ۔ تیسری چیز بتا دوں، لباس، کپڑے۔ ہمارے بچپن میں، ہمارے والد کی جوانی کا وقت تھا، ہمارے بچپن میں وہ کون سا مہنگا کپڑا پہنتے تھے؟ بوسکی۔ میں نے جان بوجھ کے نام لیا یہ معلوم ہوا جی جھومتے جھومتے چل رہے ہیں اس میں، وہ یہ چلتے ہوئے جھوم رہے ہیں۔ کون ہے بھائی وہ سامنے سے؟ وہ بوسکی پہنے ہیں۔ اصلی ہے، پر کیا ہے بوسکی بھائی؟ اصلی بوسکی تو ایک جانور کا کیڑا ہے، ایک جانور کا فضلہ ہے، ایک جانور کا فضلہ ہے۔ جانور کا فضلہ پہن کر خوش ہو رہا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں بوسکی تھا ہمارے بچپن میں، اب تو مجھے نہیں نظر آتا وہ کپڑا ہے ابھی بھی ہوگا یقیناً، وہ شاید عورتیں پہننے لگ گئی ہیں۔ سلوات پڑھ کر اب وہ کلف کے کپڑے، اور کلف کے کپڑے ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہیں، پھولے پھولے چل رہے ہیں، عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کلف لگوایا کپڑے پر، یہ تھا وہ بہت مہنگا نہیں ہوتا، مگر کلف کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ بھی پہن لیا ہے۔ بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے۔ متکبر لوگ، کپڑوں کی بنیاد پر توجہ کر لیا آپ نے، کپڑوں کی بنیاد پر تکبر۔ یہ تیسرا سبب ہے کپڑے، تیسرا سبب ہے تکبر کا۔ جی اللہ نے دیے ہیں تو بھئی مہنگے کپڑے پہنو، مگر مہنگے کپڑے پہن کر پھٹے ہوئے کپڑے والوں کو ذلیل نہ سمجھو۔ کبھی کبھی فقیروں کا، مہنگے کپڑے پہن کے فقیروں کے ساتھ ضرور بیٹھا جائے۔ چوتھی چیز بتا دوں، چوتھی چیز ہے دسترخوان، غذا، کھانے۔ یہ ہر ہفتے تیتر کھاتے ہیں، یہ ہر جمعے کو ہرن کھاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، دسترخوان پہ 50 کھانے نہیں لگے تو کہتے ہیں کھانے کیوں نہیں لگائے؟ زیادہ اگر میں بولوں گا تو کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے، خبردار، بڑے دسترخوانوں والا شام والا تھا، مدینے والا نہیں تھا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ مہنگے مہنگے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ خدا کے واسطے میں اپنے دوستوں سے بھی، اپنے آپ سے بھی، سب کو، پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنے دسترخوانوں کی رنگینیوں کو کم کریں۔ 25 ڈشیں جب تک نہیں ہو، یہ کیسی دعوت کی تھی؟ 2 چیزیں رکھ دی ہمارے سامنے، ذرا کم کریں۔ خدا نخواستہ اس لیے نہیں کہ وہ کہے گا جی مہمان نوازی نہیں کی، اس وجہ سے نہیں ہے۔ مہمان کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، مگر دسترخوان مجلل نہ ہو، رنگین نہ ہو۔ مہنگے مہنگے کھانے، اور پھر کیا ہوتے ہیں ہمارے ہاں، میں تو اب کتنے دن سے تو اپنے عزیزوں سے، سہیل بھائی وغیرہ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی ایسی کمپنی تلاش کریں جو یہ جو ابھی پانی کی بوتل ہے نا، اس کا پلاسٹک اتار کے دینا، ورنہ اس کی تبلیغ ہو جائے گی۔ مولانا نے یہ کمپنی دکھا دی پوری کہ یہ والا خریدو۔ نہیں لوگوں نے سب تو دوبارہ لگاؤ، بس ہے یہ اتنی بڑی بوتل نا، یہ جو بوتل ہے نا، یہ والی بوتل بھی ہم آدھی پی کر پھینک دیتے ہیں۔ ہم 2 گھونٹ لیتے ہیں اور پھر وہیں دسترخوان پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو میزبان ہوتا ہے کہتا ہے جھوٹی ہے، یعنی پی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ پی لیا تھا مہمان نے، وہ آدھی بوتل پھینک دیتا ہے۔ پانی کا اسراف کرنے سے فشار قبر ہوتا ہے، قبر میں گھبراہٹ بڑھے گی، قبر میں اس کی قبر میں گھبراہٹ بڑھے گی جس نے پانی کو ضائع کیا ہوگا۔
میں ان دوستوں سے کہہ رہا ہوں بھائی عراق ایران میں اس کی آدھی بوتل چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہیں، یعنی ایک دفعہ کا جو ہم پی لیں، ایک دفعہ میں سارا پی لیں. جی جی نہیں ہے نا ہمارے یہاں، مل ہی نہیں رہی. میں تو کہہ رہا ہوں دوستوں سے کہ اس کا وہ انہوں نے شروع کیا تھا، وہ جو عراق سے ایک آ رہی تھی، ایک مہنگا بہت ہو رہا تھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دسترخوان ضائع ہو رہا ہوتا ہے، کھانے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، آدھا کھا کے چھوڑ دیا، آدھا کھا کے چھوڑ دیا، اور بعد میں پھر وہ ڈسٹ بن میں پھینکا جا رہا ہوتا ہے. جو قوم رزق کی عزت نہیں کرتی پھر اسے رزق بند ہو جاتا ہے. روٹیاں نیچے گر رہی ہیں. مجھے یاد ہے اب تک میں کیونکہ بچپن سے تربیت لی تھی، اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو ہم اس کو اٹھا کے چومتے تھے اور اس کو کھاتے تھے. حتیٰ روایت ہے ہمارے پاس، حدیث ہے، ائمہ معصوم نے روٹی گری ہوئی روٹی کو اٹھانے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ اسے پھونک مارو، اسے صاف کرو اور کھا جاؤ. یہ جب تم رزق کی عزت کرو گے تو رزق تمہاری عزت کرے گا. اب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، صاحب رزق کم ہو گیا ہے اور مہنگائی بڑھ گئی ہے. مہنگائی نہیں بڑھ گئی ہے، ہم نے رزق کی قدر نہ کر کے رزق کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے میرے ساتھ؟ میں نے یہ سب کچھ سوچا نہیں تھا، مگر ایک بات آئی ہے تو میں کر رہا ہوں. یہ جو دسترخوان ہے، مہنگا دسترخوان، تیتر کھاتے ہیں، بٹیر کھاتے ہیں، ہرن کھاتے ہیں، اور ہرن بھی وہ والا ہرن، میں تو نام نہیں لے رہا، فلاں والا ہرن، 8-15 قسم کے تو ہرن ہے. کہتا نہیں وہ پچھلی دفعہ بھی تم نے یہی کھلایا تھا. اپنے نوکروں سے کہتے ہیں اب اس دفعہ وہ والا ہرن لے کر آؤ. کبھی یہ مغز کھاتے ہیں جانوروں کا نہیں، انسانوں کا. بڑے بڑے مہنگے مہنگے انہوں نے کھانے رکھے ہوئے ہیں. یہ کھانے دسترخوان تکبر کا ذریعہ ہے. زمین، گاڑی، لباس، دسترخوان، اور 5ویں چیز کرسی. یہ 17ویں گریڈ کے افسر ہیں، یہ 18ویں کے، یہ 19ویں کے، یہ 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، یہ فلاں وزارت کے سیکرٹری صاحب ہیں. کرسی پر بیٹھ کر اکثر، اچھا ان بڑے لوگوں کی کرسی بھی گھومنے والی ہوتی ہے، انہیں اس سے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی کسی بھی وقت گھوم جائے گی. گھومنے والی کرسی پر بیٹھنے کی عادت بھی ہے. یہ بار بار گھوم گھوم کے بتا رہی ہے کہ کل کو یہ گھوم بھی سکتی ہے. ناراض ہو رہے ہیں نا آپ اسے؟ آپ نہیں ہو رہے نا؟ تو پھر ایک صلوات پڑھیں ذرا، محمد. کرسی تھوڑی سی تسلی دیجئے مجھے، میں اب نتیجہ دینے جا رہا ہوں. میں ان 5 چیزوں کا آپ کو نتیجہ دوں گا. جس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، جس گھر پہ بیٹھے ہیں، جس در پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمیں کتنا بلند بنایا ہے، ہمیں کتنا اونچا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں ہمارا قد بڑھتا چلا جائے، ہمارا مقام بلند ہوتا چلا جائے. 5ویں چیز ہے کرسی، منصب، عہدہ. یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے پاس فلاں فلاں وزارتیں، اس کے پاس 4 قلمدان ہیں. کرسی کی بنیاد پر اکڑ کے چلنے والا بندہ. عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، افسران میں مجھے ان افسران کے لیے دعاؤں کا دل کرتا ہے، اور میں جہاں تک میری آواز ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو میری آواز ہے اللہ کی بارگاہ میں جو بھی ہے، میں ان افسران کے لیے دعا کرتا ہوں جن افسران کے گھروں میں عزاداری ہے. جن افسران کے گھروں میں عزاداری ہے نا، وہ فرش عزا پر بیٹھنے کے عادی ہیں. ورنہ یہاں تو گریڈ بڑھتا چلا گیا. پہلے حلقے میں لگ کے ماتم کرتے تھے، اب گریڈ بڑھا تو باہر کھڑے ہو گئے، ایک اور گریڈ بڑھا تو اور دور ہو گئے، ایک اور گریڈ بڑھا تو دیوار سے جا کے لگ گئے، اب ایک اور گریڈ بڑھا تو اب گھر بیٹھ گئے جا کے. ایسی افسری کا کیا فائدہ جو حسین سے دور کر دے. ماشاءاللہ توجہ کر لی آپ نے؟ تھوڑی سی بات آگے جائے. عزیزان گرامی، نہیں تکبر نہیں کرنا، افسری کی بنیاد پہ تکبر نہیں کرنا. عجیب و غریب ہو گیا ہے، پیسہ بڑھ گیا ہے. پہلے یہ خود فرش بچھاتے تھے، خود دسترخوان لگاتے تھے، خود مولا کی نیاز کی پلیٹیں دھوتے تھے. اب پیسہ بڑھ گیا ہے، اب نوکر کریں گے کام.
اب دیکھ بھی نوکر بنائے گا تو چلیں وہ تو ایک ایکسپرٹ ہے, اسی کو بنانی ہے, ہم تو کوئی تو نہیں بنائیں گے دیکھ. لیکن اب کھان نیاز بھی نوکر کھلائیں گے. اب بوفا سسٹم ہو جائے گا, اب لوگ جا کے پلیٹیں لے جائیں گے اور بوفے پہ جا کے کھائیں گے. ٹھیک ہے, نوکر فرش بچھائیں گے, نوکر پنکھے لگائیں گے, نوکر ساؤنڈ لگائیں گے. یہ کھڑے ہوئے پرانے زمانے کی بات بھی بتائیں, جیسے نیاز بانٹتے تھے, دیتے تھے. جی اس وقت میں روحانیت اسی لیے تو تھی کہ تکبر نہیں تھا. اب یہ جو افسر ہے نا, یہ کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا, ایسا کرو ویسا کرو. نوکر بڑا سیانا ہے, نوکر بڑا سیانا ہے, وہ مولا سے بھی انعام لے گا اور آپ سے پیسے بھی لے گا. میں نے الحمدللہ آج بھی ایسے افسران اور ایسی شخصیات دیکھی ہیں, دیکھتا ہوں, جانتا ہوں انہیں, اگرچہ وہ 30% سے زیادہ نہیں ہیں, کہ جو خود سارے کام خود کرتے ہیں کہ نہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک, میں نہیں کہہ سکتا, ایک بہت بڑی شخصیت جو دنیاوی اعتبار سے شخصیت, تو وہ ایک مجلس میں ان کو بلایا گیا کہ اندر بلائیں کھانے پر, ہمیں ہمارے ساتھ کھانے پر. تو ان کا نہیں, وہ اپنی مجلس کا دروازے پہ کھڑے ہو کے پمفلیٹ بانٹ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی کسی کو دے دینا, کوئی بانٹ دے گا. خیر جب وہ آئے تو ان سے کہا بھائی آپ کسی کو بھی, کہنے نہیں, یہ مولا کی نیاز کے لیے بلا رہا ہوں, یہ مولا کی مجلس کے لیے بلا رہا ہوں. میں اپنے گھر بلا رہا ہوں نا, تو میں اپنے نوکروں سے کیوں دعوت دلواؤں گا؟ جب میں اپنے گھر کی مجلس میں کسی کو بلا رہا ہوں تو میں خود کہوں گا نا کہ آئیے میرے گھر بھی آ جائیے. بہت اچھا لگا مجھے. ایک بہت بڑی پوسٹ پہ ابھی صوبے کی سطح پر چیف تھے صوبے کے, وہ نہیں آئے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے, بہت دیر ہو گئے. ہم نے کہا جی کہاں رہ گئے؟ تو اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ اور پاپا ایک لے کر وہ اندر آئے. تو ہم نے پوچھا, یہ بات پرانی ہے, اب تو میں جانتا ہوں انہیں, یہ 8-10 سال پہلے جب میں نے پہلی دفعہ انہیں اس کیفے میں نے کہا جی آپ, کہنا نہیں میں لائن میں لگ کے تبرک لیتا ہوں. ہاں, تبرک جو بٹتا ہے, پاپے بٹ رہے تھے اور چائے کے کپ رکھے ہوئے تھے, چائے پی رہے تھے لوگ, چائے اور پاپے کھلائے جا رہے تھے. کہنا میں لائن میں لگ کے تبرک لیتا ہوں. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو کون سی چیز ہے پانچویں؟ عہدہ, کرسی, منصب. یہ انسان کو متکبر بنا دیتا ہے. ہم بیٹھے ہیں علی مولا کے دسترخوان پر. علی تکبر زمین کی بنیاد پر کیوں کریں گے جو خود بو تو راب ہو؟ علی تکبر سواری کی بنیاد پر کیوں کریں گے جو دوش نبی کا سوار ہو؟ علی تکبر دسترخوان کی بنیاد پر کیوں کریں گے جس کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ہو؟ علی تکبر کپڑوں کی بنیاد پر کیوں کریں گے جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں؟ علی کرسی کی بنیاد پر تکبر کیوں کریں گے جس کے گھر میں اللہ کی ساری کرسیاں موجود ہیں؟ نبوت یہاں ہے, امامت یہاں ہے, ولایت یہاں ہے, عصمت یہاں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. جسے سب کچھ نے سب سے کمال پر دیا, سارے پانچوں سبب اس کے پاس کمال پر تھے, مگر اسے اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے بو تراب کہیں. پسندیدہ ترین لقب علی کا بو تراب, مٹی والا, مٹی پہ بیٹھنے والا. کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے. علی کو بہت شوق تھا فقیروں کے ساتھ بیٹھنے کا, مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے کا. فقیر بیٹھے ہوئے ایک درخت کے نیچے کھانا کھا رہے تھے. ایک مرتبہ بھی انہوں نے کھانا شروع کیا تھا کہ گھوڑا علی کا آتا دیکھا, اور سے دیکھا تو مولا تشریف لا رہے ہیں. یہ لوگ سب کھڑے گئے. علی اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنے سامان میں سے ایک رومال نکالا, ایک رومال بندھا ہوا رومال نکالا اور کہا بیٹھو بیٹھو میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا. فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے. ایک فقیر نے اپنی روٹی بڑھائی تو فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے, میں اپنی روٹی خود لایا ہوں, میں اپنی روٹی خود لایا ہوں. اب سب اپنی اپنی روٹیاں کھولے, اپنی اپنی کھانا کھا رہے تھے. علی مولا نے اس کی گرہیں کھولنا شروع کی. ایک گرہ کھولی, دوسری کھولی. اب فقیر دیکھ رہے ہیں کہ اتنی گرہیں آئی ہوئی ہیں, ساری گرہیں جو کی سوکھی روٹی نکلی. تو ایک فقیر نے کہا یا علی, سوکھی روٹی تھی, جو کی روٹی تھی, اس پہ اتنی گرہیں کیوں لگائیں؟ فرمایا میں گرہیں زیادہ اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری روٹی کے اوپر گھی اور یا مکھن لگا دیا جائے, میں سادہ روٹی کھانا چاہتا ہوں. ہر کچھ مدت فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر علی کھانا کھاتے. جی اس مجلس کے بڑے پیغام ہیں. نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے یہ ذکر حسین ابن علی. ہماری ضرورت ہے یہ عزاداری. بولنے کچھ لوگوں کو کوئی بات نہیں,
چپتے ہوئے جملے، نامناسب الفاظ، نامناسب جملے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں۔ یہ بھی امام بارگاہ جب بنا تھا تو یہ بہت بڑا بنا تھا نا، یہ جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں تلہار کے، وہ جانتے ہیں نا کہ یہ بہت بڑا بنا تھا اور آج چھوٹا پڑ گیا۔ تو امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ ساری دنیا میں یہی حال ہے۔ اس سال مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا جی ہر سال سے زیادہ مجمع تھا۔ وہ کہنے لگے پچھلے سال بھی آپ نے یہ کہا تھا؟ میں نے کہا ہاں، اس سے پچھلے سال بھی میں نے یہی کہا تھا۔ ہم ہر سال یہی بول رہے ہیں کہ پچھلے سال سے زیادہ ہے، اس لیے کہ پچھلے سال سے زیادہ ہے۔ مسلسل چراغ جلتے جا رہے ہیں نا، مسلسل لوگوں کو ہدایت ملتی جا رہی ہے۔ میں انشاء خاندانی پرانے آبا و اجداد سے، پرانے عزاداروں سے کہوں گا کہ نسبت آپ کو اور مجھے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنے اخلاقیات کو تھوڑا سا بہتر کر لیں تو لوگ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ لگ جائے۔ نیاز خود کھا کر چلے نہ جانا، ڈھونڈنا کہ جو نیاز نہیں کھاتا پہلے اسے کھلائیں۔ جن کے یہاں نیاز نہیں بنتی، اس خاندان کا بندہ بھی آیا ہوا تھا، اس خاندان کا لڑکا بھی آیا ہوا تھا، وہ بزرگ بھی آئے ہوئے تھے جو مجلسوں میں نہیں آتے، تو ان کا خیال زیادہ رکھیے گا، پہلے پانی انہیں پلائیے گا، پہلے کھانا انہیں کھلائیے گا، ان کا خیال رہے، ان کا احترام رہے۔ یہ مولا حسین کے مہمان ہیں، یہ امام حسین کے ذکر میں امام حسین کے مہمان ہیں، اور امام حسین کے مہمانوں کا خیال رکھنا امام حسین کے نوکروں کا کام ہے۔ پرانے عزادار ہیں نا، وہ امام حسین کے نوکر ہیں۔ عزاداروں، میرے بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے، میرے عزیز کہہ رہے تھے کہ مصائب آپ پڑھیں گے ضرور، مگر امام حسین کے مصائب پڑھیں۔ تو میری آنکھ میں آنسو آ گئے، میں سوچنے لگا وہ قاسم کا لاشا بھی تو حسین کے مصائب ہے، وہ حضرت علی اکبر کا لاشا بھی تو امام حسین کے مصائب ہے، وہ حضرت عون و محمد کے جو جنازے اٹھا کے لائے وہ بھی تو امام حسین کے ہی مصائب ہیں۔ اور عزاداروں، لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، بلکہ صبح سے لے کے عصر تک، صبح عاشور سے عصر عاشور تک امام نے 92 لاشیں اٹھائے، 92 لاشیں اٹھائے، مگر ہر لاشے پر حسین کی زبان پہ شکر کے کلمات تھے۔ اور کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، اسے مجھے دے دیجئے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں کربلا میں آ کے شہید ہوا ہے۔ حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، زبان پہ شکر کے کلمات ہوتے تھے۔ ان میں پہلا لاشا جناب قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا، ٹکڑے ٹکڑے بھتیجے کا لاشا، یہ واحد لاشا ہے جو حسین کو ایک جگہ سے نہیں ملا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں چند جملے کہوں گا اور مجلس مکمل ہو جائے گی۔ عزاداروں، لاشا اٹھا تو لیا امام حسین نے، مگر رستے بھر روتے ہوئے آئے ہیں۔ اور دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ عباس کا لاشا ہے۔ عزاداروں، تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ چھوٹا بہت تھا، مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی امام حسین الٹے پیر واپس آتے تھے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ وہ علی اصغر کا لاشا۔ مجلس میں خواتین بھی سن رہی ہیں، چھوٹے بچوں کی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ جب آپ گھر میں بہت سارے بچے ہوں، چند بچے ہوں، مثلا 4 بچوں کے گھر میں، آپ اس گھر کے اندر کوئی ٹافیاں، کچھ چاکلیٹس، کچھ بچوں کے کھانے کی چیزیں لے جائیں تو آپ پہلے کسے دیتے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں۔ کربلا میں پیاسے تو سارے بچے تھے، حسین مولا نے فرمایا علی اصغر کو دے دو لا کر، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ جب حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے امام حسین لے گئے نا، تو سارے بچوں کو یقین تھا کہ جب علی اصغر پی لیں گے تو پھر ہمیں پلائیں گے۔ لہٰذا جب امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا نا، بچے کے گلے پہ تیر لگ گیا، لاشا امام ابا کے دامن سے چھپا ہوا تھا، جو علی اصغر کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ چین سے سو رہا تھا۔
تو سامنے کھڑے بچے خالی کوزے لیے کھڑے تھے، ان میں سب نے سے جناب سکینہ نے سب کی نمائندگی میں کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی لے جائیے۔ اب حسین کیا بتائیں کہ علی اصغر کو کیسا پانی پلایا، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ کچھ سال پہلے ایک جوان 6 محرم کو میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا باجی مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی محرم ہو یا ربیع الاول حلال تو حلال ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے؟ تو دادی ناراض ہو کر کہنے لگی ہاں تم جوان ہو نا، آج کے بچے ہو نا، بڑے بوڑھوں کی باتیں کہاں مانو گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ۔ تو مولانا مجھے دادی نے بھیجا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے، آپ کہیں گے تو کھا لوں گا، میں مچھلی کھا لوں؟ وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں تم دادی کی بات مان لو، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا حسین مولا نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، منہ بند کرتا ہے، یہ میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا، ایسے چند قطرے پانی پلا دو۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جب آپ جناب علی اصغر کا ذکر کیا کریں نا تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام کیا کریں۔ 2 ہی کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک سکینہ ایک علی اصغر۔ ایک اجلا سا کرتا پہنا کر، آنکھوں میں سرما دے کر، بالوں کی کنگھی کر کر امام حسین کی گود میں دے دیا اور وہ علی اصغر مارا گیا، اور ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی۔ ہاں عزیزانو، جلتے ہوئے خیمے سے، ذیشان جوادی صاحب فرماتے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا جناب زینب کے لیے کتنا مشکل تھا۔ خیمہ جل رہا تھا، بی بی پشت پر اپنا بھتیجا اٹھا کے رہے۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ جناب رباب کو اٹھاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ بی بی کو لا کر محمل، اجر و کمال اللہ، آوازوں کو آزاد کریں گے جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بی بی پھر زندان میں چلی جاتی تھی۔ جب امام سجاد جناب زینب کے ساتھ گئے، بی بی نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے، بی بی چلیے، بھابی چلیے۔ تو جناب رباب نے روتے ہوئے فرمایا میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ جناب رباب کو قبر سکینہ سے اٹھایا گیا، محمل میں بٹھایا گیا، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع الوداع کے نعرے بلند کیے۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور محمل کا پردہ ہٹا کے شام کی عورتوں سے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ سب نے کہا بی بی حکم کرے گی۔ تو اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑو، اس شہر میں اس کے گھر کا کوئی نہیں رہتا، اس کی قبر پر آتی رہنا۔ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے۔ جب اگلی دفعہ آپ شام جائیں نا تو دیکھیے گا زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا۔ اجر و کمال اللہ۔ ہو گیا گریا، مجلس ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک منزل اور میرے ساتھ آگے آ جائے۔ حسین نے ننھا سا لاشا دفنا دیا۔ اب کربلا کے میدان میں امام حسین تنہا کھڑے ہیں۔ زلجنہ کے قریب آئے تو گھوڑا گردن جھکائے کھڑا تھا۔ امام کو زلجنہ کے قریب آ کر کوئی یاد آنے لگا تو کبھی دائیں دیکھنے لگے، کبھی بائیں دیکھنے لگے۔ خیمے کے در سے بہن کو احساس ہوا کہ بھائی کو عباس یاد آ رہے ہیں۔ جناب زینب نے خیمے کا دروازہ چھوڑا، قریب آ کے گھوڑے کی لگام پکڑی، زین کو سنبھالا، آواز دے کر کہا بھائی ابھی زینب زندہ ہے، بھائی ابھی زینب زندہ ہے۔ بہن کو بھائی نہ بہن نے بھائی کو سوار کیا۔ امام گھوڑے پر بیٹھے، زلجنہ کو آواز دی اے راہبار تیری پشت پر میری آخری سواری ہے، مجھے میدان کربلا تک لے جا۔ گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے۔ امام نے اس کی گردن کو پیار کرتے ہوئے فرمایا میں جتنا پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، اس کے بعد میں تجھ پہ سوار نہیں ہوں گا۔
مجھے میدان کربلا تک پہنچا دے. گھوڑے نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. اب جو امام نے جھک کر دیکھا تو سکینہ پیر پکڑے بیٹھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بی بی سکینہ گھوڑے کے پیر پکڑے بیٹھی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں بابا کے گھوڑے, میرے بابا گھوڑا لے جا. ایسے جو گیا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا. امام اترے, سکینہ تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی, کہ بابا ایک دفعہ اور سینے سے لگا لیجئے, بابا ایک دفعہ اور اپنے گلے سے مجھے لگا لیجئے. 4 سال کی بچیاں آپ کے گھروں میں ہیں, بڑے لاڈ اٹھواتی ہے یہ باباؤں سے. امام حسین نے سکینہ کو گلے سے لگایا. ابھی جناب سکینہ نے کچھ دیر بابا کے کاندھے میں سر رکھا تھا. ایک مرتبہ کہنے لگی بابا الوداع, بابا جائیے. فرمایا سکینہ ایسے کیوں اتر رہی ہو میرے سینے سے؟ کہ بابا میرے کان میں دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے, آواز دے رہی ہے سکینہ میں حسین کا انتظار کر رہی ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خاص روحانیت ہے اس وقت مجلس میں. میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں, جو بعض چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. حسین میدان کربلا میں پہنچے. امام نے میدان کربلا میں پہنچ کر ایک مرتبہ آواز دی, ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی. اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے, فیا سیوف خزینی, تلواروں آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, تلواروں آؤ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. امام نے خطبہ دیا, میں قلب لشکر 3 حصوں میں یزیدی لشکر. دیر کے لیے اپنے بابا کے جوہر شجاعت کو دکھایا ہے. جو ہاشمی شجاعت ہے نا وہ امام نے کچھ دیر دکھائی ہے. برق کی طرح میمنے میں گئے, برق کی طرح میسر میں آئے, بلا تشوی برق کی طرح قلب لشکر میں آ گئے. تینوں لشکروں کو حسین نے مخلوق یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے. امام کا جلال اتنا ان پہ طاری ہو گیا کہ امام کو دیکھ کر یہ بھاگتے تھے, اور جہاں بھاگ کر جا رہے ہوتے تھے سامنے سے حسین آتے نظر آتے تھے, اور یہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہر طرف سے حسین آ رہا ہے. تو حسین امان کی آوازیں بلند ہونے لگی میدان کربلا میں. ایک زہرا کا لال, 30,000 کا لشکر, اتنے بڑے لشکر سے اکیلا غریب میرا مولا, جن ولی اکبر کا لاشا اٹھا چکا, جو قاسم کا بدن اٹھا چکا, وہ اکیلا مولا ہزاروں سے لڑ رہا تھا. جب یہ کیفیت ہوئی نا کہ سپاہی بھاگنے لگے, بھاگتے بھاگتے سپاہیوں نے جب ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کی, بھاگو حسین مار دیں گے, تو امام گھوڑے کے پشت پہ کھڑے ہو گئے اور دور سے ترائی کی طرف رخ کیا, نہر کی طرف رخ کیا, اور آواز دی عباس اٹھو, اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. اے میرے بھائی اٹھو, جب تم جا رہے تھے تو میں حوصلہ دے رہا تھا, اب کوئی نہیں ہے میدان کربلا میں. ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے بعد کوفے میں داخل ہوا ہے, اس کا نام لکھا ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی. وہ کہتا ہے کہ میں جب کوفے میں داخل ہوا تو کوفے کے بازار بند تھے, دکانیں بند تھیں, چہل پہل نہیں, کوئی مرد نظر نہیں آ رہا. کہنے لگا میں سوچنے لگا کہ شاید کوئی بیماری, کوئی تعاون آ گیا ہے, شہر والے شہر چھوڑ گئے ہیں. کہتا ہے گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا. بیٹی سے پہلا سوال کیا, بیٹا کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہ بابا آپ بھی دوبارہ گھوڑا کو تیار کیجئے, یہ زین نہ کھلیے, گھوڑا پھر تیار کیجئے. کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں, وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے, اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اس باغی کو مارنے کے لیے اگر کوفے سے لوگ نہیں گئے تو انہیں سزا دی جائے گی. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کوفے میں تھے اور آپ باغی کو مارنے نہیں گئے. وہ کہنے لگا تم باغی باغی بار بار کہہ رہی ہو, اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے بابا نام نہیں بتایا گیا, بس بتایا گیا ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی ہے, اس باغی کو مارنا ہے, جاؤ سب مارنے جاؤ. کہتی ہے بابا آپ جلدی چلے جائیے کہیں مخبری نہ ہو جائے. عبداللہ کہتا ہے مجھے اپنی آبرو عزیز تھی, میں گھوڑے کو تیار کر کے پھر نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے, مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے, عقیقی یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا. عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے کربلا روانہ ہوا. جب کربلا میں داخل ہوا تو عاشور کا دن تھا, عصر کا وقت تھا. عجیب منظر دیکھا, ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں سپاہیوں سے لڑ رہا ہے.
اس کا جلال بہت زیادہ ہے. سپاہی اسے ڈر ڈر کے بھاگتے ہیں. میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم ایک ہے، یہ ایک ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. یہ اکیلے ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں. عبداللہ کہتا ہے مجھے پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے جسے مارنے کے لیے میں آیا ہوں، مگر وہ کہتا ہے مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے ماروں گا تو جنگ ختم. وہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے قریب کرنا شروع کیا، بالکل قریب آ گیا تھا کہ میرا گھوڑا دست لے تو میں تلوار سے ان کا سر اتار دوں. وہ کہتا ہے میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ میں اس گھوڑ سوار پر، اس باغی پر حملہ کروں. تو انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتا ہے؟ میں نے گھوڑے کو روکا تو پھر ان کی آواز آئی عبداللہ قریب آؤ. میں ہمت نہیں کر رہا تھا کہ آگے جاؤں کہ انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتارتے ہوئے کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے لینا اور کہنا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں نبی کا نواسا حسین ہوں، میں باغی نہیں ہوں. عبداللہ نے تلوار نکال کر حسین کا دفاع کرنا شروع کیا. مولا آپ ہیں. مولا میں نہیں جانتا تھا. مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا یہ زخم کیسے لگ گئے؟ فرمایا عبداللہ واپس چلے جاؤ. کہ مولا میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ فرمایا چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری بہن زینب آئی، انہیں چادریں لا کر دے دینا. نبی زادیاں بے مخنا و چادر ہوں گی، کوفے کا بازار ہوگا. اللہ لعنت اللہ علی القوم